ہم لوگوں نے سونے کے متعلق سنتیں پڑھی تھی. آج ہم سنتیں پڑھیں گے سونے کے متعلق وہ سنتیں جو سنت کے خلاف ہے, وہ عمل جو سنت کے خلاف ہے. جیسے پیٹ کے بل سونا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے, پیٹ کے بل سونا. کبھی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا سونا جہنمیوں کا سونا ہے. جہنم میں اسی طرح درد اور تکلیف میں جب جھلسیں گے جلیں گے نا تو ایسے سوئیں گے پیٹ کے بل. تو ایسا سونا پیٹ کے بل کون سوتا ہے, جہنمیوں کا سونا ہے, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اور اس طرح اگر اللہ کے نبی کسی کو سوتا ہوا دیکھتے نا تو اسے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اٹھاتے ہلا کر کہ اٹھو سیدھا سو جاؤ. اللہ کے نبی کو اس طرح سونا پسند نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو ناگوار ہے ایسا سونا, جس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کو پیٹ کے بل سونا پسند نہیں ہے. تو ہمیں پیٹ کے بل انشاءاللہ نہیں سونا ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ طب میں بھی اس کے نقصانات آئیں گے کہ پیٹ کے بل سونے کے کیا کیا نقصان ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں, جو پیٹ کے بل سوتا ہے نا اس کے ایک نقصان اور کیا ہے, اس کے اندر نفسانی شہوتیں بڑھتی ہے, نفسانی خواہشات بڑھتی ہے. یعنی نفسانی خواہشات بڑھنے سے مراد یہ کہ غلط طریقے سے شہوتوں کا بڑھنا, گناہ کی طرف رجحان جانا, جیسے گندی موویز دیکھنا, گندی فلمیں دیکھنا, گندی لوگوں کی طرف, مردوں کی طرف زیادہ مائل ہونا, اور اسی طرح مرد عورت کی طرف زیادہ مائل ہو, اور حد سے زیادہ تجاوز کر دینا. سمجھ رہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو خواہشات, نفسانی خواہشات, جس کو ہم کہیں گے حیوانیت, انسان کے اندر حیوانیت بڑھنے لگتی ہے. کیسے سونے سے, پیٹ کے بل سونے سے. تو ہمیں پیٹ کے بل نہیں سونا ہے, اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم پیٹ کے بل نہ سلائیں. بہت سارے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب چھوٹے گود کے بچے ہیں نا تو ان کو کیا کرتے ہیں, مانڈی پہ پیٹ کے بل لٹاتے اور ٹھوکتے سلا دیتے. تو ہم کو اس طرح سے پیٹ کے بل بچوں کو نہیں لٹانا, ان کو بالکل عادت ڈالنا ہی نہیں ہم کو اس طرح سلانے کی. عورتیں اس طرح کرتی ہے کہ اپنے گود میں لی اور بچوں کو اندھا لٹایا گود میں اور تھپک کے سلا دیا. تو یہ غلط عادت ہے, بچوں کے اندر یہ عادتیں ہمیں نہیں ڈالنی ہے بچپن سے ہی. اب ظاہر سی بات ہے بچپن سے ہی اس کو ایسا سلا رہے الٹا تو دھیرے دھیرے وہ ویسے ہی سونے لگے گا نا, اور بچہ جلدی اس کے اندر نفسانی خواہشات, گندگی, غلاظت اس طرح سونے سے اس کے اندر آنے لگے گی. سمجھ رہے. اور لوگوں کے بیچ اور راستے پر بھی سونا نہیں ہے. اب آپ بولو گے اب لوگوں کے بیچ اور راستے پہ سونا, جیسے مثال کے طور پر پہلے کے لوگ سفر وغیرہ کرتے تھے, بیچ راستے پہ ہی نیند آئی تو سو گئے. اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے. پہلے لوگ پورا ایسے سفر کرتے تھے نا, جیسے مثال کے طور پہ خانہ بدوش کہہ لو, یا کیا کہتے ہیں کوئی اونٹ اور گھوڑے سے سفر کرتا تھا پہلے, تو راستے کے بیچ میں سو گیا روڈ پہ. ایسا نہیں ہو, کنارے سوئے, درخت کے نیچے کنارے سو گئے, اس طرح سے. اسی طرح ہم اپنے گھر میں بھی, ہم اپنے گھر میں آنے جانے کی جگہ ہے, جیسے روم 2-3 روم ہوتا ہے, ہم ایک دم دروازے پہ ہی لگ کے سو گئے. اب جو آ رہا ہے تو ہمیں ناگ کر جا رہا ہے, انگال کے جس کو کہتے ہیں, سمجھ رہے, ہمیں ہاں انگال کے ہم کو ناپ کر جا رہا ہے, سمجھ رہے. تو ہم کو ٹھوکر لگ رہی ہے, اس کو بھی لڑکھڑا رہا ہے وہ, تو ایسے بیچ راستے میں نہ سوئے, کنارے ہو کر سوئے, گھر میں بھی اپنے کنارے سوئے. اسی طرح سے بتاتے ہیں نا کہ بیچ راستے میں کون چلتا ہے, شیطان چلتا ہے. اسی طرح سے بیچ میں نہیں سونا چاہیے, کنارے ہو کر لگ کر ہی ہمیں سونے کی کوشش کرنا چاہیے. دوسرا, مکان میں اکیلے نہیں سونا ہے, یہ حدیث سے منع ہے. یعنی گھر میں اکیلے نہیں سونا چاہیے, کیونکہ جو بندہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. مجبوری, بہت شدید مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ گھر میں اکیلے سونے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو انسان اکیلے سوتا ہے, اچانک ڈر کر اٹھ گیا, کوئی چور ڈاکو آ گیا, یا اچانک اس کو رات میں کوئی تکلیف پڑی, کوئی گھبراہٹ ہوئی, تو اس کے پاس کوئی ہونا چاہیے, سمجھ رہے. تو انسان کیا کرے, اکیلے مکان میں نہ سوئے. اکیلے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا, بہت سارے خطرات ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے بیچ راستے پر بھی سونا منع ہے, گھر میں اکیلے سونا منع ہے. کھانے کے بعد سونا حدیث میں آتا ہے, کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا ہے, کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا ہے, سمجھ رہے. اس سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دوپہر میں کھانا کھایا اور کھا کے اب کہا لیٹ جاتی, نہیں, پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے, پھر نماز پڑھنی ہے, پھر سونا ہے. اسی طرح رات میں بھی پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے, پھر نماز پڑھنی ہے, پھر سونا ہے. اچھا اب آپ کھانا لیٹ کھانا ہے,
کہیں جانا ہے دعوت میں، ہمارے گھر میں یہ رول ہے کہ لوگ لیٹ ہی کھانا کھاتے ہیں، جب شوہر آئے، ابا آئے، بھائی آئے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً کھا کے نہیں سونا ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کچھ چہل قدمی کرنا ہے، کم سے کم 40 قدم چلنا ہے، چہل قدمی، سمجھ رہے، تھوڑا واک کرنا ہے تاکہ ہمارا کھانا تھوڑا ہضم ہو، کھائے، ہاتھ دھلے اور جا کے لیٹ گئے بستر پہ، اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور جب دل سخت ہوگا تو دل پر اچھی باتیں اثر نہیں ہوگی، ایسیڈیٹی کی پرابلم، گیس کی پرابلم، سمجھ رہے، تو یہ سارا معاملات ہوں گے، تو کھانے کے فوراً بعد سونا سنت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ سوتے وقت میں جو ہم لباس پہن کر سوتے ہیں تو ایسا لباس نہیں پہننا جس میں بے حیائی اور بے شرمی کا اہتمام ہو، یعنی انسان اب کپڑا پہنا تو بولے بہت گرمی ہو رہی ہے تو سیدھا ہی سلیو لیس ایک دم سے ہی ہوتا ہے نا، سمیج پہن کے سو گیا، یا ایسے اتنے چھوٹے کپڑے پہن کے سو گیا کہ اچانک کسی کی نظر پڑے تو شرم آ جائے، ایسا ادھورا کپڑا پہن کے سوئے، تو کوئی بھی ایسے مطلب سونے کے وقت میں کپڑا بدل کر سونا سنت ہے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کے سونا سنت ہے، لیکن ایک دم ایسے کپڑے جس میں بے حیائی ہو، بدتمیزی نظر آئے، سمجھ رہے، تو ایسے کپڑے پہن کر نہیں سونا ہے۔ اس کے علاوہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے سونا ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی باڈی میں اگر چست کپڑا اس نے پہن کے رکھا ہے تو خون وغیرہ کا جو دوران ہے وہ برابر سے اوپر نیچے ریلیکس نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے، تو سونے کے وقت میں ڈھیلا ڈھالا ہی کپڑا، ایسے بھی ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننا ہے ہمیں عورتوں کو، ہے نا، حدیث سے چست کپڑا نہیں پہننا ہے کہ پوری شیپ باڈی کی نظر آئے، ہے نا، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننا سنت ہے، اور رات میں بھی سوتے وقت ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہی پہن کر سونا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو اتنی دیر سے سونا کہ صبح اٹھنے میں سستی ہو، یہ مکروہ ہے، اللہ کو ایسا سونا پسند نہیں ہے، کہ تم رات میں اتنے دیر سے سو کے پھر آنکھ کھلی نہیں رہی ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، تو یہ منع ہے۔ اب آپ بولو کہ آپ پر نیند نہیں آتی تو کیا کرے، تو نیند نہیں آتی تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث میں دعا سکھلائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ، جس کا مفہوم ہے حدیث میں بیان کرو، جس کا مفہوم ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے بتایا تو اللہ کے نبی نے انہیں دعا بتلائی، تو وہ کہتے ہیں جب میں وہ دعا پڑھتا تو پڑھتا ہی تھا کہ مجھے آنکھ لگنے لگتی، سمجھ رہے، کتابوں میں وہ دعا ملتی ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو وہ دعا پڑھ کر کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، ذکر کرتے ہوئے سوئے، نیند نہیں آ رہی، آپ بولے نیند نہیں آ رہی، اس کے لیے تھوڑی دیر میں موبائل دیکھ رہی ہوں، چلے گا؟ موبائل دیکھنے سے اور نیند بھاگتی ہے، سائنس کہتی ہے، لوگوں نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ رات میں متصل جب انسان موبائل دیکھتا ہے تو نیند اس کی کم ہوتی ہے، نیند کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، پورا روٹین اس کا خراب ہوتا ہے، سمجھ رہے، تو ہم بولے نیند نہیں آ رہی نا، اس کے لیے آپ موبائل دیکھ رہی تھی، چلے گا؟ نیند آئے نہ آئے ہمیں موبائل رات میں دیکھ کر نہیں سونا ہے، موبائل دیکھ کر رات میں نہیں سونا ہے۔ تو نیند نہ آئے تو رات میں کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے تو وہ آیت پڑھ کے ہم نے سو گئے، نیند نہیں آ رہی ہے تو میرے خیال سے آیت نمبر 11 سورہ کہف کی، جس کو نیند نہ آئے وہ اس آیت کو پڑھے، 2 4 8 بار پڑھے گا، خود بخود نیند آنے لگے گی اور کیا ہو جائے گا، سونے لگے۔ تو موبائل وغیرہ رات میں نہ دیکھے بلکہ سو جائے، اور نیند نہ آئے تو ذکر کرے، خوب ذکر کرے، آپ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دو، آپ دیکھو اتنی اچھی نیند آنے لگے کہ شیطان خود ہی آپ کا پیر دبائے گا، بھائی سو جا مت پڑھ، سمجھ رہے۔ تو تلاوت قرآن لے کے بیٹھ جائیں، ہم وضو بنائے قرآن لے کے بیٹھ جائیں، نیند نہیں آ رہی نا، اچھا نہیں سونا ہے نا، اب تجھے قرآن پڑھنا ہوگا، اب قرآن پڑھتے پڑھتے دو رکوع مشکل سے ہوئی نہیں کہ پھر نیند آنے لگتی ہے، تو کچھ ایسا کام کرے جس سے برکتیں بھی ملے، نیند بھی آ جائے اور سو بھی جائے ہم جلدی۔ تو رات میں دیر تک سونا کیا ہے، سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے، اللہ کو ایسا سونا پسند نہیں ہے کہ جب تم صبح اٹھو تو تمہیں سستی لگے، کاہلی لگے، عبادت نہیں ہو پائے۔ اب کیا ہوا، رات میں دیر سے سوئے، اب فجر تو پڑھنی عادت ہے، فجر پڑھنے کی، اور عادت نہیں بھی ہے تو فون کر کے اٹھائیں گے آپ فجر ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اب نیند میں ہم نے ایسی فجر پڑھی کہ سجدے میں ہی سو جا رہے، تسبیح بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے کہ جلدی سے بستر پکڑ لیا 4 رکعت نماز پڑھ کے، تو پھر کیسے ایسی عبادت کریں گے ہم، ہاں، کہ بھائی 4 رکعت ہو گئے بس جلدی سے سلا دو۔ کئی انسان بہت دیر سے کہیں تھک کر آیا ہے، رات کا سفر کیا ہے، ایک الگ اللہ ماشاءاللہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس طرح سے کرنا کہ ہماری عبادت میں خلل پڑ رہا ہو، اللہ کے سامنے ہم جھومتے ہوئے بیٹھے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا ہی کیا ہے، بس پڑھتے گئے اور ہو گئی نماز، بسم اللہ۔ کوئی پوچھے کہ بھئی یہ 2 رکعت میں کیا پڑھے تھے، تو پتہ ہی نہیں، اتنی نیند میں تھی بس پڑھی اور سوئی،
کیا پڑھی ہے؟ بس پڑھی میں نے 4 رکعت فجر. سمجھ رہے؟ تو ایسا معاملہ نہ ہو ہمارا. رات میں ایسے جلدی سوئے کہ صبح اٹھے تو بشاشت ہو, عبادت کی, تھوڑا تلاوت کی, تھوڑا ذکر کیا. اور وہ ذکر تلاوت عبادت میں اتنا سکون اس دل کے اندر ہوتا ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا لگتا ہے, نورانیت روحانیت مضبوط ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. تو پہلے کے نا, جب کئی سال پہلے جب میں چھوٹی تھی تو سب کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتی تھی, اللہ ماشاء اللہ کسی کے گھر میں, بلڈنگ میں, محلے میں ایک آدھ گھر میں ہوتی تھی تو پورے محلے والے وہیں جمع ہو کے دیکھ لیتے تھے. پھر رات میں لیکن جلدی سو جایا کرتے تھے. جو بھی کھانا وانا کھایا گھومے 9 ساڑھے 9 بجے تک, اور رات میں 10 بجے تک تو سب کے گھر کے دروازے بند, لائٹ بند. پھر ایک دور ایسا آیا کہ ٹی وی اتنی عام ہو گئی, کلر ٹی وی, اور اتنی عام, اور ٹھیک ہے نارمل پیسے میں ملنے لگی کہ سب گھروں میں ٹی وی آ گئی. اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ایسا تھا جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتی تھی, ہے نا. تو پھر لوگ رات میں دیر تک جاگنے لگے, 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے تھے. کوئی سیریل مس ہو گیا تو وہ رات میں دیر تک دیکھتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ وہ ٹی وی کو تو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, موبائل ہی ہمارے گھر میں, ہمارے سب کے ہاتھوں میں ہے نا. میری امی بتایا کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی, تو میری امی بتاتے تھے اس وقت کہ میری امی کی امی یعنی میری نانی بولتے تھے کہ ہر گھر میں ننگا ناچ ہوگا. تو میری امی نے اس وقت ہم لوگوں کو بولا تھا بچپن میں کہ دیکھو یہ ٹی وی آ گئی نا گھروں میں, یہی تھا وہ لگتا وہ ننگا ناچ جو میری امی بولتی تھی. لیکن پھر اب جب ہم اور بڑے ہوئے اور موبائل کا سسٹم ہر ایک کے ہاتھ میں آیا, تو پھر اب ایسا لگا نہیں, وہ جو میری نانی بولتے تھے نا ہر گھر میں ننگا ناچ ہوگا, تو وہ ننگا ناچ وہ ٹی وی بھی نہیں تھی, وہ یہ موبائل تھا. دیکھو نا اس موبائل میں ہر کوئی تھرک رہا ہے, ہر کوئی کیا کر رہا ہے, تھرک رہا ہے. اچھے گھر کی لڑکیاں بھی موبائل میں وہ اسنیپ چیٹ اور یہ بنا رہی, بھلے وہ وائرل نہیں ہو رہا ہے ان کا, لیکن اپنے موبائل میں گانا گا کے ہے نا تھرک رہی ہے. اچھی پہلے کے لوگ بتاتے کہ پہلے زمانے میں جب لوگ ٹی وی میں پکچروں میں جاتے تھے تو ان کے گھر والے ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے کہ شریف خاندان والے ٹی ویوں میں فلموں میں کام نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ اچھے خاندانی لوگ ایسے ہوتے تھے. ایک دور وہ تھا. جیسے جیسے بے حیائی عام ہوتی گئی تو کیا ہوا, اور آج بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ دیندار گھروں کی بیٹیاں بھی موبائل میں تھرک رہی ہیں. سمجھ رہے؟ اور موبائل میں سوشل میڈیا پہ کیا عام ہو گیا ہے, اچھی گھروں کی لڑکیاں بھی ان کے حجاب اتر گئے. سمجھ رہے؟ اور پردہ اتر گیا. کیوں؟ موبائل. اتنا ایکسٹرا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ وہ ننگا ناچ ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا, ہر ایک کے گھر میں ہوگا. سب کی بیٹیاں, چھوٹی لڑکیاں, اور 10 سال کی 12 سال کی گانا لگایا بیک گراؤنڈ میں اور لپس ہلا کر ناچ رہی ہے, ایکٹنگ کر رہی ہے, اور ہم کو دیکھ کے ہنسی آتی. دیکھو میری کزن میں نہیں, کتنی شرم کی بات ہے. بہت اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم اپنے لیے بھی, اپنی نسلوں کے لیے بھی, پوری امت کے لیے دعائیں مانگا کریں انشاءاللہ. تو رات میں تاخیر سے سونا یہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے. اب جب موبائل کا دور آیا تو رات میں ٹی وی تک تو 12 سوا 12 تک لوگ سوتے تھے. اب موبائل کا دور آیا تو 2 2 بج رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور بچہ رات میں 1 1:30 بج گیا, چھوٹا بچہ 2 3 سال کا, اب اماں کہہ رہی دے بیٹا موبائل, اب تک کو سونا ہے. اب وہ 1.5 2 سال کے بچے کو رات میں 1 بجے 1:30 بجے اماں اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی ہے کہ اب بیٹا سو جاؤ, 1:30 بج گیا رات کا. اللہ اکبر. بتاؤ پھر صحت پہ کیا اثر ہوگا, ذہن پہ کیا اثر ہوگا, نگاہوں پہ کیا اثر ہوگا, روح کتنی غلیظ ہوگی. ہم کیا آپا میرا بچہ تھوڑی کچھ اور دیکھ رہا ہے, کارٹون تو دیکھتا ہے خالی. اس کارٹون میں مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ بچے کارٹون میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اس میں بدتمیزی سے ایک لڑکا, چھوٹے بچے دوسرے سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, اے تو یہاں سے جا, مجھے نہیں آنا, مجھے نہیں مارنا, اور بچہ وہی ریپیٹ کر رہا ہے, چھوٹے بچہ. اور ہم کہہ رہے کارٹون تو ہے. سمجھ رہے؟ تو اس سے تہذیب نہیں آ رہی ہے, بچے کے اندر تہذیب نہیں آ رہی ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو رات کو اتنی تاخیر سے سونا کہ صبح میں اٹھنے میں سستی ہو, یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور رات میں بغیر طہارت کے سونا نہیں چاہیے. رات میں بغیر طہارت کے سونا نہیں چاہیے. اب کیا ہوا, عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے, اب ہم نے سونے کے لیے گئے, تو کیا ہوتا ہے فوراً عشاء پڑھ کے تو انسان سوتا نہیں ہے,
کون انسان فوراً عشاء پڑھ کے سوتا ہے؟ جو ایک دم لیٹ نماز پڑھ رہا ہے نا، ورنہ عشاء کی اذان تو خیر جلدی ہو جاتی ہے. بہرحال اب ہم کیا کیے، سونے لگے. اب ہم سونے لگے، اب پیشاب آئی ہے، واش روم کی حاجت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، نہیں سو جاتی اور زبردستی سو گئے. تو سائنس کہتی ہے کہ انسان زبردستی اگر پیشاب رکھ کے سوتا ہے تو اس کو ہے نا پتھری کی شکایت ہوگی، ہے نا، ڈر ہے. دوسری بات یہ کہ کہیں پیشاب روکنے سے کبھی کبھی پیشاب رک بھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کوئی خواب ایسا دیکھا، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی، یا کبھی گھبرا کر نیند میں سے اٹھا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو کیا ہوا، پیشاب کر کے سویا نہیں تھا اور بستر میں ہی پیشاب ہو گئی. سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اسی لیے کبھی بھی ہم پاک صاف ہو کر سوئیں، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر سوئیں، واش روم جائیں اور پھر سوئیں تاکہ ہم اطمینان سے سکون سے سو سکیں. اور آٹھواں جو پوائنٹ ہے، صبح تک سوتے رہنا حدیث میں آتا ہے تنگی رزق کا باعث ہے، اور ایک روایت میں کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. فجر نہیں پڑا اور سوتا ہی رہ گیا صبح تک، تو کیا ہوا، شیطان نے پیشاب کر دیا کان میں. اور ایسا سونے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا نا کہ اشراق کے وقت میں ہم نے فجر بعد فوراً سو گئے، فجر بعد فوراً نہیں سونا ہے، اشراق تک کم سے کم ہم کو ذکر اذکار میں لگے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے. سمجھ رہے؟ اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوا، 20 منٹ کا جو گیپ ہے وہ مکروہ وقت ہے، اس 20 منٹ کے ختم ہونے کے بعد اشراق کا وقت لگتا ہے. تو ہمیں فجر کی نماز پڑھے، ذکر کیا، تلاوت کی، اور اپنے ذکر میں لگے رہے. اگر کسی کے بچے اسکول، ٹیوشن، آفس وغیرہ، شوہر جا رہے تو ہم نے ذکر کرتے ہوئے اللہ ہی کی طرف متوجہ کام کر رہے. عورتیں کیا کریں، زبان اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہے، کیونکہ مجبوری ہے نا، خدمت بھی تو کرنی گھر والوں کی، بچوں کا اسکول جانا، ٹفن بنانا، ان کو تیار کرنا، ان کو اٹھانا، تو ہماری زبان اللہ کی طرف مستقل متوجہ رہے، دل اور زبان ذکر کرتی رہے. دوسری بات یہ کہ پھر جو شخص سو جاتا ہے فجر پڑھ کے تو اللہ اسے رزق کیسا دیتے، یوں چھیٹ کر، جیسے مرغی کو دانا ڈالتے ہیں نا اور وہ اپنا آ کے چک کے جاتی ایسے. لیکن جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ روزی اللہ کے دینے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اگر ہم نہ سوئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. کیا عطا فرماتے ہیں؟ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی برکت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے کہاں کا اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑا. سمجھ رہے؟ کہیں نمازوں میں سستی، کہیں اذکار میں سستی، سمجھ رہے؟ کہیں ہم نے بغیر دستر کے ہی کھا لیا، کہیں بغیر ہاتھ دھلے ہی بیٹھ گئے. یہ سب بے برکتی کا سبب ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہاتھ دھل کے نہیں کھائیں گے کھانا تو بے برکتی ہے، تنگی رزق کا باعث ہے. ہاتھ نہیں دھلا، ایسے ہی کھانے لگ گئے، بچے کو کھانا نکال کے دیا، اس کو بتایا ہی نہیں کہ ہاتھ دھل کے آنا ہے. واچ ہی نہیں رکھا. ہم کو واچ رکھنا ہے اپنے بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے. بیٹا اپنے ہاتھ نہیں دھلا، دونوں ہاتھ واش کر کے آئیے. امی بھی تھوڑی دیر پہلے دھلا تھا، کھانا ابھی دیا ہے تو ابھی ہاتھ دھلو نا بیٹا. سمجھ رہے؟ تو ایک ایک چیز دسترخوان بچھا کے انسان کھاتا ہے، برکت کا باعث ہے. ہم یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ برکت ہی کوئی نہیں ہے. بڑی پریشان ہوں. تو پریشانی جائے گی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے پر پریشانی نہیں جائے گی. پھر ہم مزاروں کا رخ کرے، باباؤں کا رخ کرے، چلے گا؟ نہیں چلے. ہمیں جو اللہ کے نبی نے گائیڈ کیا ہمیں وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا، جو دیر سے اٹھتا ہے، سویا ہی پڑا رہ گیا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. کدھر؟ کان میں. اللہ اکبر، کتنی کیسی بات ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتلائیں کہ بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھو گے نا تو کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اور اگر کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے نا تو وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا گیلا گیلا، لیکن اس کی نحوست بیٹا یہ ہوگی کہ ہماری روح گندی ہوگی، پھر شیطان ہمارے ساتھ کھیلے گا، پھر ہمارا دماغ کمزور ہوگا، پھر اللہ جنت نہیں دیں گے. ایسے بچوں کو ترغیب دلاؤ. سمجھ رہے؟ ظاہر سی بات ہے نا، شیطان کھیلے گا تو یہی سارے معاملات ہوں گے نا، جھگڑا لڑائی کروائے گا، گندی بات سکھائے گا، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، ہے نا. اس کے علاوہ کیا کہا کہ مغرب کے بعد سونا مکروہ ہے. مغرب کے بعد نہیں سونا ہے. مغرب کے بعد اور عصر کے بعد. عصر کے بعد جب انسان سوتا ہے تو عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے. عصر کے بعد سونے سے عقل میں
فطور پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اثر کا وقت ہے وہ بھی ذکر کا وقت ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں نا کہ بکرتا و اصیلا, صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو. تو صبح کب ہوتی ہے؟ سورج نکلا, صبح کا وقت, شام کا وقت, یہ دو وقت اللہ کے ذکر کا وقت ہے. اس دو وقتوں میں ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ تم پڑھائی بھی مت کرو. بچہ یاد کرتا ہے نا, یاد بھی مت کرو, بس ذکر کا وقت ہے, اس میں ذکر ہی کرو. پڑھائی کا, اسکول کا بھی یاد مت کرو ایسے وقت میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر اس وقت میں ذکر میں ہی لگے رہو. تو دماغ میں کہا کہ جب ہم سوتے ہیں اس وقت تو فطور پیدا ہوتا ہے. سائنس نے اس چیز کو شاید سرچ کیا تو کچھ اس طرح سے, مجھے وہ بات یاد نہیں رہی, لیکن وہ ایسا کچھ کہتی کہ جو سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی جو کچھ اس کی کوئی ریز ہوتی ہے, تو وہ انسان جب سوتا ہے زمین پر یا سوتا ہے تو اس کے سر میں وہ ریز جو جاتی ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے اس کا دماغ کم ہوتا ہے. سائنس پھر اس طرح سے کہتی ہے. لیکن یہ حدیث سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اثر بعد نہیں سونا ہے. اللہ ماشاء اللہ طبیعت میں بہت کبھی کسی دن گرانی محسوس ہوئی, کبھی ایسا ہوا, بہت طبیعت خراب ہے تو اللہ ماشاء اللہ, ورنہ اثر بعد سونا حدیث سے منع ہے. اس کے بعد مغرب کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے, یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اب مغرب بعد سویا ہو سکتا ہے سویا ہی رہ جائے, عشاء چلی جائے. مغرب کے بعد کتنا کم وقت ہوتا ہے نا عشاء میں, تو مغرب کے بعد نہیں سونا ہے. مغرب بعد ہمیں کھانا کھانا ہے اور اذان ہو گئی, عشاء پڑھنا ہے. تو اثر مغرب کے بیچ میں اور مغرب عشاء کے بیچ میں بھی نہیں سونا. سمجھ رہے؟ یہ دو وقت میں یہ دونوں وقت میں نہیں سونا. اچھا, اثر میں انسان سو گیا اثر بعد تو مغرب جانے کا بھی خطرہ ہے, فطور بھی پیدا ہوتا ہے دماغ میں اور مغرب قضا ہونے کا ڈر. آنکھ نہ کھلی, گہری نیند میں چلا گیا. اور فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. صبح کے فرشتے شام میں اللہ ڈیوٹی بدلتے ہیں, شام کے فرشتے صبح میں اللہ اس کی ڈیوٹی بدلتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو جب ہمارے استاد کہتے ہیں, استاذہ اور بڑے بزرگ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ جب ہم اثر میں اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں نا, تو جب فرشتے یہاں سے اب جا رہے ہیں, ہم ذکر میں تھے, تو اللہ پوچھتے ہیں کیا ہے عمل, تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے صبح سے تو کوئی بہت گناہ کی اور آپ سے غافل تھی, دنیا میں لگی ہوئی تھی. تو اللہ کہتے اچھا ٹھیک ہے, یہ بتا جب تو آیا تب کیا کر رہی تھی؟ کہ اللہ استغفار کر رہی تھی, آپ کی تعریف کر رہی تھی, تسبیح بیان کر رہی تھی. اچھا, میری تعریف کر رہی تھی, میرے نبی پہ درود بھیج رہی تھی, جا میں نے معاف کیا, پورے دن کی خطاؤں کو معاف کیا. سمجھ رہے؟ پورے دن کی خطاؤں. تو اللہ تو نقطۂ نواز ہے, ذرہ نواز. اب ایسا یہ نہیں کہ ہم دن بھر گناہ کریں اور اثر میں تسبیح اور مصلی لے کے بیٹھ جائیں. کبھی گناہ کرتے کرتے روح نکل گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اس وقت کا ذکر بڑا پسند ہے, بکرتا و اصیلا, صبح اور شام, ہے نا. پھر کہا کہ عشاء کے بعد دیر تک باتوں میں لگے رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے. لیکن اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں کہ تم دیر تک عشاء بعد باتیں کرتے رہو. سونے کا وقت سو جاؤ نا, زیادہ باتیں دیر تک مت کرو. کیا ہوگا پھر؟ صبح میں بشاشت نہیں ہوگی نا, عبادت کرنے میں, خدمت کرنے میں مسئلہ بشاشت نہیں ہے, عبادت کرنے میں مسئلہ بشاشت نہیں ہے. تو زیادہ دیر تک رات میں باتیں نہیں کرنی ہے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے زیادہ دیر بات کرنا. اس کے علاوہ بغیر ذکر تلاوت کے سو جانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے, منع ہے. اب موت, نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن ہے. کتنے دیکھو ہم نے ایسے کیس سنے ہیں کہ رات میں اچھے خاصے تھے, ہم سے بات کیے, کھانا کھائے, ہم نے بیٹھ کے ایسے مذاق کیے, اور صبح اٹھے تو اٹھے ہی نہیں, اٹھاتے رہ گئے, اٹھے ہی نہیں. اب ہماری روح کیسے قبض ہو, ہم کو پتہ چلے. تو اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے وضو بنا کے سو, استغفار کر کے سو, کچھ قرآن کی تلاوت کر کے سو, کچھ آیت پڑھ لو, ذکر اذکار کرو, تاکہ اگر اسی حالت میں روح قبض ہو جائے تو اللہ کو ہمیں معاف کر دے, ہے نا. اس کے علاوہ ایک دعا ہے نا, کیا کہتے ہیں, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا منجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. بہت آسان دعا ہے, آپ لوگوں کو انشاءاللہ دعا کی کتاب میں آئے گی. تو اس دعا کے بارے میں تھا, جو یہ دعا رات میں سونے کے وقت پڑھ کے سوتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت. سمجھ رہے؟ تو ہم اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کر کے سوئیں, ہے نا. تصور کریں کہ اللہ مروں گی, قبر میں بھی تو جاؤں گی,
اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب بندہ یہ تصور کر لے تو کیسے ڈر نہیں لگے, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو, ہے نا. پھر معافی مانگ کر سوئے, معاف کر کے سوئے. یہ ساری باتیں سونے کی جو ہے طریقوں میں, آداب میں آتی ہے. ہر ایک کو معاف کر دے. یہ حدیث آتا ہے جس کا مفہوم ہے, ایک شخص آئے, انہوں نے کہا ایک مسجد میں ایک شخص, اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو اندر آئے گا نا وہ جنتی ہے. تو ایک شخص داخل ہوئے تو سارے لوگوں نے دیکھا اوہو یہ کون ہوگا وہ خوش نصیب. پھر دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا ابھی جو اندر آئے گا نا دروازے سے وہ جنتی وہی شخص. تیسرے دن بھی وہی شخص. اب صحابہ کو تو بڑی وہ ہو گئی کہ ایسا کیا عمل ہے, صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے, ہم کیسے. اس نے وہ کپڑا لائی, کہاں سے لی ذرا پوچھنا تو میں بھی خریدتی ہوں. سمجھ رہے, میری دیورانی نے اپنے بیٹے کے لیے وہ خریدی ہے فلاں فراک بیٹی کے لیے, میں اس سے اچھا خریدوں گی. ہمارے جیسے تھے وہ, ہاں دنیا میں ہرس نہیں رکھتے تھے, اعمال کے معاملے میں حریص تھے. کس کے معاملے میں؟ اعمال کے معاملے میں, نیکیوں کے معاملے میں. تو وہ گئے, کہا کہ ذرا مجھے اپنے گھر پہ پناہ دے, تو تھوڑا میرے والد سے کھٹ پٹ ہوئی ہے. تو کہا ٹھیک ہے رک جاؤ میرے گھر. وہ رک گئے, پورا دن دیکھا, پوری رات دیکھی, کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں. اب کہا کہ بھائی ایک دن, 2 دن, 3 دن انتظار کیا. کہا کہ بس میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, مجھے ایک مسئلہ ہے. بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولے سچ سچ بتانا, اللہ کے نبی تمہارے بارے میں اس طرح کہہ رہے تھے کہ تم جنتی ہو, تو ایسا کیا عمل ہے؟ تو کہا نہیں میں تو کچھ نہیں. بولے میں نے تو تمہیں کچھ ایسا کچھ خاص کرتے دیکھا نہیں نا, یعنی میں بھی نماز پڑھتا تم بھی پڑھتے ہو, میں بھی ذکر کرتا تم بھی کرتے ہو, میں بھی تہجد پڑھتا تم بھی پڑھتا ہو, کوئی خاص عمل میں تم کو دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم نے کوئی ایکسٹرا نمازیں پڑھی ہو یا کوئی ایکسٹرا تلاوت کری ہو یا کچھ ایسا ایکسٹرا عمل کیا ہو. پلیز مجھے بتاؤ تم ایسا کیا کرتے ہو. تو کہا کوئی عمل نہیں. کہا پلیز بتاؤ مجھے. تو کہا تم اتنا زور دے رہے ہو اس لیے بتا رہا ہوں, رات میں جب میں سوتا ہوں نا تو میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو مجھے معاف کر. سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اب ہم سب کو معاف کریں, یاد کریں کس کس سے تکلیف پہنچی, یاد کریں چچی سے, چچا سے, پھوپھی سے, پھوپا سے, دیورانی سے, جٹھانی سے, ننن سے, ایک ایک کا یاد کرے اور کہ اللہ سب کو معاف کیا, یا اللہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں. ہوتا ہے نا کب بسا اوقات, نہیں میں ہرگز نہیں معاف کروں گی, میں کبھی نہیں بھولوں گی انہوں نے جو میرے بچوں کو ستایا تھا نا, میرے بچوں کو جو تکلیف دی تھی نا. ہم کیسے ہوتے ہیں نا, میرے والد کو جو تکلیف دی تھی مجھے یاد ہے, میں کبھی نہیں معاف کروں گی. تو ہم کیسے کرتے, اللہ میں نے معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیجیے. ہر تکلیف اللہ معاف کی, آپ معاف کر دیجیے. تو رات میں باتوں میں زیادہ دیر نہیں لگنا ہے, بغیر ذکر کے, بغیر تلاوت کے نہیں سونا ہے. اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی تلاوت کریں, ہے نا. اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ وغیرہ بھی ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا. سونے کی سنتوں میں تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں. اس کی برکتی کتنی ہے, جب ہم پڑھ کر سوتے ہیں, اپنے اوپر دم کرتے ہیں, تو صبح میں ہم بشاشت کے ساتھ اٹھتے ہیں. نماز کیسے اٹھتے ہیں؟ بشاشت کے ساتھ, آنکھ کھل جاتی ہے, ہمت ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں. اس کے علاوہ لہو و لعب, کھیل کود, لایانی باتوں, لایانی کاموں میں مشغول نہیں ہونا ہے. سونے کے وقت میں گیم کھیلتے کھیلتے سو رہے ہیں, سونے کے وقت میں گیم, ہاں یہ لہو و لعب ہے. اور قرآن میں لہو و لعب منع ہے, حدیث سے منع ہے. لہو و لعب میں مت رہو. لہو و لعب میں نہیں, کھیل کود, کھیل تماشا کے کام نہ کرو. سمجھ رہے؟ تو یہ گیم کھیلنے سے پیسہ آ رہا ہے, دنیا کا کوئی فائدہ, دین کا کوئی فائدہ. تو یہ لہو و لعب, ہر وہ کام لہو و لعب ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. ہر وہ کام لہو و لعب ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. سمجھ گئے؟ تو رات میں ہمیں کیسے سونا ہے؟ ذکر کرتے ہوئے, کھیل کود میں نہیں لگنا ہے. لہو و لعب, چیٹنگ کر رہے ہیں, کیا چیٹنگ کرنا, کیا لہو و لعب ہے؟ ہماری استاذہ کہتی ہے کہ اتنا فون پہ چیٹنگ میں بات مت کرو, فون لگاؤ, فری ہے نا. ہاں السلام علیکم, وعلیکم السلام, فلاں جگہ پہ کل مجھے مدرسہ جانا ہے, میرے ساتھ چلو گی. جیسے میں اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو, سمجھ رہے؟ کل مارکیٹ جانا ہے, میرے ساتھ چلو گی. ہاں ہاں چلوں گی, ٹھیک ہے میں ملتے کل. ہاں کٹ. اب میسج میں کل کب آئیں گے وہ ٹائپ ہوا, سینڈ ٹک. پھر وہاں سے وہ میسج ٹائپ کر رہے, ہاں ملتی ہوں, میں کھانا بنا لوں گی, پھر آؤں گی, ٹک. تو کہا وہ ٹک 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 میسج یہاں سے جا رہا ہے, وہاں سے جا رہا ہے, دنیا بھر کا. اتنا زیادہ پنچایت کرنے کی ضرورت نہیں, فوراً بات کر کے چھوڑ دو, ایسا ختم. سمجھ رہے؟ تو فون ایک اٹھاؤ, لگایا, بات کی, رکھ دیا. فضول زیادہ بات نہیں کرنی ہے وہاں کی. ہاں ہم فون کرتے پوچھتے نا, اور امی کیسے؟ اچھے. ابا کیسے؟ اچھے. اور دادی؟ اچھے. امی بھی, ابا بھی, دادی بھی, بھائی بھی. اور بھتیجا کیسا ہے؟ آیا تھا؟ اچھا ہے.
ایک ایک کا اچھا 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 پورا پوچھنا سب گھر میں اچھے ٹھیک ہے اللہ کا شکر بس. تو بات کو بڑھاؤ مت, کم بات کرو, انشاءاللہ ہم سب اس چیز کی فکر کریں. سمجھ رہے؟ تو لہو و لعب لایانی باتوں میں کھیل کا کود میں مشغول نہیں ہونا ہے ہمیں. اب کچھ نہیں تو اب ہم آج کل یہی ہو رہا ہے, کچھ نہیں تو فوٹو ہی دیکھ رہے ہیں گیلری کے, اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں اور 4 فوٹو 6 فوٹو کا البم بنا رہے ہیں. یہ دیکھی ہوں میں اپنے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں میرے, تو میں نے دیکھا ہے پھر وہ البم بنا رہے, پھر اس کو ایک دن اسٹیٹس پہ لگانا ہے. ٹک کتنے لوگ دیکھے؟ 10 لوگوں نے. کوئی انعام ملا اسٹیٹس پہ لگا کے؟ فوٹو البم بنایا, کوئی انعام ملا اسٹیٹس پہ لگا کے؟ ہاں, خاندان والوں نے بولے بہت اچھا کام کیا, اب تو تمہیں اس بات پہ 1000 روپے میں انعام دوں گی. ہاں, تو یہ لاو لعب ہے. اتنے دیر جمع کیے یہ والی میموریز, وہ والی میموریز, یہ والی میموریز, اور ہم نے لگایا اتنا دیر, اس کو پورا بنایا, ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اس کے لیے. کتنی بے وقوفی والی بات ہے. سوچو ہے کہ نہیں بے وقوف ہم؟ سوچو ایک سیکنڈ کے لیے تو اپنے آپ کو خود بے وقوف نظر آئیں گے ہم. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کوئی کچھ ملا؟ ہاں بھائی, آپ نے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کچھ گا کر بھیج دیا ہو اپنی زبان میں, یا اپنے شوہر کو بھائی میرا شوہر خوش ہو, لیکن اپنی البم بنا کے اسٹیٹس پہ لگا رہے, اس کو بھیجو, اس کو بھیجو. کچھ ملا؟ کچھ ملا؟ اول تو یہ بھی نہیں کرنا ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. لیکن ایک بات بتا رہی ہوں, کوئی دین دنیا کا کسی کا فائدہ ہوا ہمارا؟ ہم بے وقوفی کر رہے بیٹھ کے. اس جگہ پر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. اللہ اکبر, کیسی بات ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کو ہم سمجھیں ساتھیوں. ہمیں آگے جانا ہے, صحابہ جیسا بننے کے لیے صحابہ جیسا سوچنا ہوگا کہ ہمارا ایک عمل بھی ضائع نہ ہو, ہے نا. صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد راستے میں چل رہے, کوئی ملا تو کہا چلو ایمان تازہ کرتے ہیں. اپنے ایمان کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کون جیتے گا ذرا بتانا. تو اس بار الیکشن ہونے والا ہے, کون جیتے گا؟ چائے کی ٹپری پہ بیٹھے اور وہ پورا 1 گھنٹہ کانگریس اور نہ جو بھی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ کوئی ہمیں پیسہ دینے والا آ کے, ہاں, کوئی ہم اس کے الیکشن میں کھڑے ہونے والے. بھائی آپ کھڑے ہونے والے ہو, کوئی قوم کا بھلا کرنے والے ہو تو آپ بات کرو. نہ آپ کھڑے ہونے والے ہو, نہ آپ کا لینا نہ دینا, بس ایک جا کے ووٹ کے دن ایک ٹپ کر کے ووٹ دبا کے آنا ہے. تو اس کے لیے اتنے گھنٹے کیوں میٹنگ کرنا؟ آپ کو پرچار کرنی ہے. ہم بیٹھے نہیں, اس نے کیا کیا نہ میں نے کیا کیا, سب چھوڑے. ہمارے پاس بہت کام ہے, ہمارا مستقبل آگے بہت کچھ کرنا ہے. صحابہ نے اتنا سب کچھ کیسے کیا؟ روم فارس مکوکس کیسے فتح کیا؟ ایسے ہی فتح کر لیا. اپنے وقت کو قیمت سمجھیے, اپنے وقت کی. سمجھ رہے؟ دل میں اللہ اس کے رسول کا احساس ہے.